میں اپنے کمرے کے چکر کاٹ رہا تھا. پورا دن میرا دروازہ لاک رہا. صرف میری والدہ مجھے کھانا دینے کے لیے آئی تھی. میں نے کہا اماں یہ آپ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہی. وہ کہنے لگی چپ رہو، بس ایک بار نکاح ہو جائے پھر میں تمہارا دروازہ کھول دوں گی. کھانا رکھ کے جیسے ہی میری والدہ نے دروازہ بند کرنا چاہا میں دروازے کے پاس چلا گیا. میری والدہ کہنے لگیں باہر نکلو گے تو بہت پچھتاؤ گے کیونکہ تمہارے چچا حفیظ بہت غصے میں ہے. اس وقت تمہارا کمرے میں بیٹھنا ہی بہتر ہے ورنہ اتنے جوتے لگیں گے کہ گنجے ہو جاؤ گے. پتہ نہیں تمہیں کس نے مشورہ دیا تھا چھت پہ جانے کا. کوئی بھی تمہاری بات پہ بھروسہ نہیں کرے گا. سب بھروسہ کریں گے تو صرف انزلہ پہ. دیکھو اگر تم نے نکاح سے انکار کیا تو فراز کا رشتہ بھی ٹوٹ جائے گا. بڑی مشکل سے تمہارے ابا نے بات سنبھالی ہے. میں نے کہا آپ سب لوگوں کو میں ہی ملاؤں؟ میری والدہ کہنے لگی قصور تمہارا تھا. پتہ نہیں تم چھت پہ کرنے کیا گئے تھے؟ ایسا بھی تمہیں کون سا ضروری کام تھا؟ چپ چاپ بتاؤ مجھے. اب میں کیا بتاتا کہ رشنا سے ایک ملاقات کرنے کی خاطر یہ انزلہ کی بچی میرے گلے پڑ جائے گی. بہرحال میں بھی سوچ چکا تھا مرد کا بچہ بن کے دکھاؤں گا، نہیں کروں گا نکاح اور گھر سے بھاگ جاؤں گا. رات کو سب لوگ سو چکے تھے. میں نے اپنے کمرے کی خستہ حالت کھڑکی کو 2-3 جھٹکے مارے. وہ کھڑکی کھل چکی تھی. میں نے صحن کی طرف دیکھا. پورا صحن اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا. میرے کمرے کی بھی لائٹ بند تھی. موبائل میں نے اپنی جیب میں رکھا، بٹوا بھی پیسوں والا جیب میں رکھا. میں نے اپنا چھوٹا سا بیگ لیا، اس میں اپنے 2 جوڑے کپڑے ڈالے، اسے کمر پہ لٹکا کے کھڑکی سے باہر کود گیا. دروازہ دھیرے سے کھول کر گھر سے باہر نکل گیا اور بڑی نفرت سے میں نے اپنے دروازے پہ تھوکا تھا. ہاں بڑے آئے میری شادی کروانے والے. شادی کروں گا تو صرف رشنا سے. یہ کہہ کے میں سیدھا اڈے پہ آ گیا. وہاں سے سیدھا حیدرآباد جانے والی بس میں سوار ہو گیا. وہاں میرا ایک دوست رہتا تھا. میں اس کے گھر پہ چلا گیا. وہ مجھے دیکھ کے بڑا خوش ہوا. کہنے لگا بنا اطلاع کے تم آ گئے. میں نے کہا مہمان ہمیشہ بنا اطلاع کے ہی آتے ہیں. بہرحال میں نے اپنا موبائل بند کر دیا تھا تاکہ گھر سے کسی کا فون نہ آ سکے. میں گہری نیند میں اس کے کمرے میں سو رہا تھا اور خواب میں دیکھ رہا تھا کہ رشنا میرے بالکل پاس بیٹھی ہے. کہہ رہی ہے تم کہاں چلے گئے ہو مجھے چھوڑ کے؟ ذوحان پلیز واپس آ جاؤ. میں نے کہا بس کچھ دن کا انتظار کر لو، جیسے ہی یہ چڑیل یہاں سے جائے گی میں فوراً سے واپس آ جاؤں گا. میں خواب میں رشنا سے ہی باتیں کر رہا تھا جب کمرے کا دروازہ زور سے دھڑ دھڑ آیا گیا. میری آنکھ کھل گئی. دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ کہیں کوئی میرے پیچھے حیدرآباد نہ آ گیا ہو. لیکن پھر میں نے سوچا کہ کسی کو خواب میں بھی یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں حیدرآباد میں ہوں. بہرحال میں نے دروازہ کھولا تو میرا دوست تھا. کہنے لگا ناشتے میں کیا کھاؤ گے؟ میں نے کہا جو بھی دے دو. کہنے لگا ٹھیک ہے میں اماں سے کہہ دیتا ہوں. ناشتے کے دوران مجھ سے کہنے لگا تم کتنے دن کے لیے آئے ہو؟ میں نے کہا بس 3-4 دن کے لیے. کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، اصل میں گھر میں میری والدہ اور بہن اکیلی ہوتی ہیں تو تم ایسا کرو میرے ساتھ مارکیٹ چلو. میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. میں ناشتہ کر کے تیار ہو کے اپنے دوست زید کے ساتھ حیدرآباد کی مارکیٹ چلا گیا. 2 دن ایسے ہی گزر گئے. میرے اندر کچھ کھلبلی سی بھی مچ رہی تھی کہ آخر وہاں کیا ہوا ہوگا جب میں انہیں نظر نہیں آیا ہوں گا. تیسرے دن پتہ نہیں کیسے لیکن حماد مجھ تک پہنچ گیا. شاید اسے پتہ تھا کہ حیدرآباد میں میرا ایک دوست زید ہے. وہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے وہاں آیا لیکن جیسے ہی میں زید کے ساتھ زید کے گھر پہ پہنچا وہ سامنے صحن میں بیٹھا روح افزا کا شربت پی رہا تھا. مجھے دیکھ کے کہنے لگا تو یہاں چھپے بیٹھے ہیں آپ؟ کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا میں نے آپ کو. میں نے کہا مجھے کسی قیمت پر اس سے شادی نہیں کرنی اور تم جاؤ یہاں سے ورنہ میں یہاں سے بھی بھاگ جاؤں گا. وہ کہنے لگا بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ ایسا بھی کیا ہو چکا ہے؟ وہ کہنے لگا اس
ہری مرچ کا نکاح مجھ سے ہو چکا ہے۔ یہ سن کے میرے کلیجے میں ٹھنڈک پڑی۔ میں نے کہا سچ حماد، تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا آپ کے کیے کی سزا مجھے ملی ہے، اچھا نہیں کیا آپ نے۔ ابا نے کہا ہے کہ اب کسی نہ کسی کو تو عزت رکھنی ہے، وہ کمینہ تو بھاگ گیا، اس لیے سب کے ہاتھ میں چڑھ گیا، کیونکہ فراز بھائی کی شادی تو ابا نے ہر صورت کرنی ہی کرنی تھی۔ میں نے کہا شکر ہے یا اللہ، یہ بلا میرے سر سے تو ٹلی۔ حماد کہنے لگا چلو واپس چلیں، جو ہونا تھا ہو چکا ہے وہ اب۔ میں نے کہا ہاں چلو واپس۔ واپسی میں بس کے سفر میں حماد کو بڑی تسلیاں دیتا رہا، اسے سمجھاتا رہا کہ دیکھو بھائی، زیادہ دل پہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہو چکا سو ہو چکا۔ میں جانتا ہوں اگر تم اسے ڈانٹ ڈپٹ کے رکھو گے وہ اپنی اوقات میں رہے گی۔ لڑکیوں کو قابو کرنا ویسے بھی زیادہ مشکل بات نہیں ہوتی۔ وہ کہنے لگا اس ہری مرچ کو قابو کرنا کتنا مشکل ہے آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھو تم کچھ زیادہ ہی سوچ رہے ہو، دیکھو اس پہ ہر وقت چیختے چلاتے رہنا، روب ڈالنا، اور ہو سکے تو ایک دو تھپڑ بھی مار دینا، بس بالکل تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی۔ حماد میری باتیں بڑی خاموشی سے سن رہا تھا۔ اس کے معصوم چہرے کو دیکھ کے مجھے اس پہ ترس بھی آ رہا تھا کہ بیچارے کی تو ساری زندگی برباد ہو گئی۔ میں اچھے طریقے سے جانتا تھا انزلہ کسی کے قابو میں آنے والی چیز نہیں ہے، لیکن میں پرسکون تھا کہ میری جان چھوٹ گئی۔ جیسے ہی میں گھر پہ آیا تو ایک زوردار تھپڑ میرے باپ نے میرے منہ پہ مارا۔ وہ کہنے لگے کہاں مر گئے تھے تم؟ ایک تو انزلہ کی عزت پہ ہاتھ ڈالا، اوپر سے بھاگ گئے۔ کیا سمجھ رکھا تھا تم نے کہ تم بھاگ جاؤ گے تو ہم تمہیں ڈھونڈ نہیں سکتے؟ میں نے ابا کا تھپڑ بڑے صبر سے کھایا تھا۔ میں نے کہا ابا اب جو ہونا تھا ہو چکا، اب اس بات کو چھوڑیں۔ وہ کہنے لگے کیا ہو چکا؟ ابھی تو ہونا باقی ہے۔ مولانا صاحب بیٹھے ہیں ڈرائنگ روم میں، چلو تمہارا نکاح ہے انزلہ کے ساتھ۔ یہ سن کے میں نے حماد کو کھا جانے والے انداز سے دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا آپ نے کیا سوچا تھا؟ میں پاگل کا بچہ ہوں جو آپ کی مصیبت اپنے گلے میں ڈال لوں گا؟ مجھے تو ابا نے کہہ دیا تھا کہ اگر 4 دن کے اندر اندر ذوحان نہیں ملا تو تمہاری خیر نہیں، تمہیں انزلہ سے شادی کرنی پڑے گی۔ میں نے کہا میں زمین آسمان ایک کر دوں گا، لیکن ذوحان بھائی کو ہر صورت لے کے آؤں گا، اور دیکھ لیں میں آپ کو لے کے آ گیا۔ چلیں شاباش، نکاح کریں، اور جو نصیحتیں بس میں آپ نے مجھے کی تھی نا، بس آپ نے اسی پہ عمل کرنا ہے۔ میرا دل چاہا میں حماد کا گلا دبا کے اسے جان سے مار ڈالوں، اور دوسرا گلا میں اس ہری مرچ کا دباؤں جو اب میرے حلق کا کانٹا بننے والی تھی۔ خیر جب میں ڈرائنگ روم میں گیا تو حفیظ چچا بڑے غصے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے ماموں مجھے دیکھ کے کہنے لگے کہ انسان کے بچے بن کے یہاں آؤ اور نکاح کرو، اور اگر ابھی تم نے کچھ بھی کیا تو یاد رکھنا تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ میں نے نکاح کر لیا، ظاہر سی بات ہے اس کے سوا دوسرا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ نکاح کے بعد لوگوں کی باہمی رضامندی سے یہ طے ہوا کہ رخصتی فراز کی شادی والے دن ہی کر دی جائے گی۔ 2 دن بعد فراز بھائی کی شادی تھی۔ 2 دن میں نے کمرے میں جل بھن کے گزارے۔ شادی والے دن اماں نے مجھے سفید کلف والی شلوار قمیض دی، اوپر سے بلیک کلر کی واسکٹ۔ وہ کہنے لگی یہ پہن لو۔ فراز بھائی کی شادی کی خاطر مجھے قربانی کا بکرا بنایا گیا تھا تاکہ ان کی شادی پوری شان و شوکت سے ہو سکے۔ بہرحال ایک ہی ہال میں ہم چاروں بیٹھے تھے، اور میرے برابر میں وہ بیٹھی تھی جس سے مجھے سخت نفرت تھی۔ سامنے روشنا کی روئی روئی آنکھیں دیکھ کے میرے دل کو کچھ ہوا تھا۔ روشنا کو یوں افسردہ دیکھ کے انزلہ کہنے لگی آؤ آؤ، تم تو رشتے میں میری نند لگتی ہو، اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھ کے تصویر نہیں کھنچواؤ گی؟ آؤ شاباش، ادھر آؤ، میرے اور ذوحان کے بیچ میں بیٹھ کے تصویر کھنچواؤ۔ آخر تمہارے بھائی کی شادی ہے،
تمہارے دل میں بھی بڑے ارمان ہوں گے اپنے بھائی کی شادی پہ کہ یہ کروں گی وہ کروں گی. دیکھو دل میں کچھ مت رکھنا، اپنے سارے ارمان پورے کرو. پتہ نہیں کیسی ڈھیٹ لڑکی تھی، میرے جلے پہ اس نے نمک چھڑکا تھا. رشنا وہاں سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے جا چکی تھی. میرے برابر میں بیٹھی انزلہ کہنے لگی، بیچاری سیاں سیاں کہنا چاہتی تھی لیکن اب بیچاری بھیا بھیا کہے گی. میں نے کہا اپنی زبان بند رکھو. وہ کہنے لگی کیوں؟ میری زبان کا بل تم نے بھرنا ہے، میری ذاتی زبان ہے، جب میرا دل چاہے گا میں تو چلاؤں گی. میں نے کہا تم ذرا کمرے میں تو آؤ، تمہارے سارے کسبل میں نے ایک رات میں نہ نکال دیے. تو یہ سن کے اس نے میری طرف دیکھا، کہنے لگی سچی؟ ہائے زحان، میں تو ڈر گئی، میرا دل تو بڑی زور زور سے دھڑک رہا ہے. اچھا بتاؤ کیا کرو گے میرے ساتھ؟ مجھے ابھی سے بتا دو تاکہ میں ذہنی طور پہ تیار ہو جاؤں. میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا. وہ تمسخرانہ مسکرانے لگی، کہنے لگی کمرے میں آؤ تو میں بتاتی ہوں کون کس کے کس بل نکالتا ہے. اس کی بات سن کے میرا دل دھک دھک کرنے لگا تھا. رخصتی کے بعد فراز بھائی کی بیوی کو ان کے کمرے میں بٹھایا گیا اور اس ہری مرچ کو میرے کمرے میں. فراز بھائی کو تو شاید اپنے کمرے میں جانے کی جلدی تھی، اس لیے وہ تو جلدی سے ہی کمرے میں چلے گئے، لیکن میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا. مجھے وہ سارے واقعات یاد آنے لگے جب میں انزلہ سے پٹا تھا. خون خوار بلی تھی وہ. میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا جب میری والدہ مجھ سے کہنے لگیں کہ اب تم یہاں کیا کر رہے ہو، جاؤ اپنے کمرے میں. میں نے کہا امی میں کمرے میں نہیں جاؤں گا، بات صرف نکاح کی ہوئی تھی، میں نے کر لیا. میں چاہ کے بھی اپنی گھبراہٹ دور نہیں کر پا رہا تھا. میری والدہ کہنے لگی ستیہ ناس جائے تیرا زحان، اس سے تو بہتر تھا تیری جگہ اللہ مجھے بیٹی دے دیتا، ایک مرد ہو کے اس طرح سے ڈر رہے ہو. میں نے کہا میں ڈر نہیں رہا، بس ویسے ہی پتہ نہیں میری زبان لڑکھڑا کیوں رہی تھی. بہرحال میں دل کو مضبوط کر کے کمرے میں داخل ہوا. وہ بڑے مزے سے میرے بیڈ پہ بیٹھی تھی. میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا، کنڈی اپنے کانپتے ہاتھوں سے لگائی. سامنے اس انزلہ کو دیکھ کے میرا جی جلا تھا. وہ بھی بڑے اعتماد سے بیڈ پہ بیٹھی تھی. میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اس تک پہنچا. میں نے کہا جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے نا، یاد رکھنا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. وہ کہنے لگی بڑا شوق تھا تائی اماں کو ہمارا حق مارنے کا، اب دیکھو میں پورے گھر پہ راج کروں گی اور وہ چاہ کے بھی مجھے نکال نہیں سکتی. میں نے کہا اگر تم واقعی کسی مرد کی بچی تھی نا تو اپنے زورے بازو پہ حصہ لے کے دکھاتی، یوں جھوٹ بول کے مکاری کر کے حق نہ جتاتی. وہ کہنے لگی گھی اگر سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی کو ٹیڑھا کرنا میری ماں نے مجھے اچھے سے سکھایا ہے. پھر کہنے لگی ویسے مجھے تم میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، اس لیے اپنا تکیہ اور لحاف اٹھاؤ اور شاباش جاؤ صوفے پہ جا کے لیٹ جاؤ. اس کے الفاظ نے میرا رکا ہوا سانس بحال کیا تھا. میں نے سوچا شکر ہے جان چھوٹی. میں نے کہا مجھے بھی تم کوئی خاص پسند نہیں ہو. میں نے تکیہ اٹھایا، صوفے پہ جا کے لیٹ گیا. وہ بھی کپڑے تبدیل کر کے سو چکی تھی. صبح اس نے فینسی جوڑا پہنا، میک اپ کیا. کہنے لگی اب دیکھنا رشنا کو جلانے کا کیسا مزہ آئے گا. یہ سن کے میں نے کہا شرم تو نہیں آتی تمہیں اس معصوم کے دل پہ یوں وار کرتے ہوئے؟ وہ کہنے لگی ارے میرا کام ہی آگ لگانا ہے اور سامنے والے کو جلانا ہے. یہ کہہ کے اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے کمرے سے باہر لے گئی. میرے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھی، بالکل میرے ساتھ چپک کے، اور اپنی پلیٹ میں ناشتہ ڈالنے کے لیے رشنا سے کہا. وہ بیچاری مجھے کینہ توز نظروں سے دیکھتی ہوئی انزلہ کی پلیٹ میں چنے ڈالنے لگی. پیٹ بھر کے انزلہ نے پوریاں کھائی تھیں.
پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ روشنا سے کہنے لگی چائے مجھے کمرے میں دے جاؤ۔ روشنا نے ایک تیکھی نظر سے مجھے دیکھا، پھر دسترخوان سے اٹھ کے کچن میں چلی گئی۔ میں بھی بہانے سے اٹھا اور کچن میں آ گیا۔ میں نے کہا روشنا قسم لے لو میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا تھا، وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ وہ کہنے لگی میں جانتی ہوں۔ میں نے کہا تم چھت پہ کیوں نہیں آئی تھی؟ وہ کہنے لگی مجھے انزلہ نے زبردستی دودھ کا گلاس پلا دیا تھا اور وہ دودھ پیتے ہی میں سو گئی تھی۔ میں نے کہا میں اب بھی تم سے محبت کرتا ہوں، میں نے انزلہ کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ میری بات سن کے کہنے لگی لیکن اب تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا ایسے کیسے نہیں ہو سکتا، میں اسے موقع دیکھ کے طلاق دے دوں گا۔ وہ کہنے لگی مجھے ایسا نہیں لگتا، اگر تم واقعی کچھ ہمت رکھنے والے ہوتے نا تو سب کے سامنے نکاح سے انکار کر دیتے، اور میں یہ کیسے مان لوں کہ تم نے رات کو انزلہ کے ساتھ، یہ کہہ کے وہ چپ ہو گئی۔ میں نے روشنا کے سر پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا تمہاری قسم میں نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ روشنا نے اپنے موٹے موٹے آنسو صاف کیے۔ میں نے کہا تم میرے غصے کو جانتی نہیں ہو، رات کو میرے سامنے کانپ رہی تھی، وہ اتنی جرت نہیں ہے اس کی کہ میرے سامنے اپنی آواز بھی نکالتی۔ وہ کہنے لگی میں نے کیا کیا نہیں سپنے سجائے تھے ذوحان۔ میں نے کہا تم پریشان مت ہو، بس ذرا یہ شادی کا ہنگامہ ختم ہونے دو، اس انزلہ کی تو میں چھٹی کروا دوں گا۔ میری بات سن کے وہ خوش ہو گئی، پھر چائے لے کے میرے کمرے میں چلی گئی۔ میں بھی اپنے کمرے میں گیا، لیکن جو باتیں انزلہ روشنا سے کر رہی تھی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ کہنے لگی جوڑ جوڑ دکھ رہا ہے، پوری رات مجھے ذوحان نے سونے نہیں دیا۔ اف، مجھے نہیں پتا تھا مجھے پانے کے لیے اتنا اتاولا بھی ہو سکتا ہے وہ، کہ مجھے یوں بدنام کر کے پانے کی کوشش کرے گا۔ بھلا یہ محبت کا کون سا انداز ہوا؟ تم بتاؤ روشنا۔ وہ ہری مرچ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہی تھی۔ روشنا مجھے دروازے کے پاس دیکھ کے ماتھے پہ بل ڈال کے گھورنے لگی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ تب انزلہ کہنے لگی یہ تم کیا چھپ چھپ کے مجھے دیکھ رہے ہو؟ ارے بھائی اب میں تمہاری بیوی بن گئی ہوں، تم جی بھر کے دیکھ سکتے ہو مجھے۔ میں اندر آیا تو انزلہ روشنا سے کہنے لگی اب تم یہاں کھڑی کھڑی کیا کباب میں ہڈی بن رہی ہو، جاؤ یہاں سے۔ روشنا مجھے غصے سے دیکھتی ہوئی کمرے سے چلی گئی۔ میں نے انزلہ سے کہا تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی روشنا کے سامنے جھوٹ بولنے کی؟ میں نے کب تمہیں چھوا؟ وہ کہنے لگی اس لیے کہ میں نہیں چاہتی کہ اسے کوئی بھی آس امید رہے۔ وہ کون ہوتی ہے ایک شادی شدہ مرد پہ ڈورے ڈالنے والی؟ تم میرے شوہر ہو، خبردار جو کسی بھی عورت کی طرف تم نے دیکھا یا نین مٹکا کرنے کی کوشش کی۔ وہ مجھے غصے سے دیکھتے ہوئے بولی۔ میں نے کہا تم اچھا نہیں کر رہی ہو، میرے غصے سے ابھی واقف نہیں ہو تم۔ میری بات سن کے اس نے چائے کا کپ ایک طرف رکھا، میرے سامنے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی چلو شاباش بتاؤ کیسا غصہ ہے تمہارا، میں بھی تو دیکھوں تم غصے میں میرا کیا بگاڑ سکتے ہو۔ وہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے بولی۔ میں نے کہا دیکھ لوں گا تمہیں، یہ کہہ کے میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ ولیمہ بھی جیسے تیسے گزر گیا۔ سب سے پہلے روشنا ہی اپنی والدہ کے ساتھ پنڈی واپس گئی تھی، وہ بھی روتے ہوئے، مجھے برا بھلا کہتے ہوئے کہ میں نے اس سے جھوٹ بولا۔ باقی کے رشتہ دار بھی واپس جا چکے تھے، یہاں تک کہ چچا حفیظ اور چچی بھی۔ چچا حفیظ کا یہ کہنا تھا کہ انزلہ ان کی اکلوتی بیٹی ہے، اگر وہ گھر سے حصہ لیتے بھی تو اسی کو دیتے۔ اب تو وہ خود ہی یہاں آ چکی ہے تو اب انہیں حصہ نہیں چاہیے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ حصہ لینے نہیں آئے تھے، وہ اپنی مصیبت میرے گلے میں ڈالنے کے لیے آئے تھے۔ میں اپنے خاندان کا سب سے خوبصورت، سب سے نرم مزاج رکھنے والا لڑکا، انہیں کہیں اور کوئی نہیں ملنا تھا ایسا۔ چند دن تو میں چپ رہا، اپنی محبت کا سوگ مناتا رہا، لیکن پھر معمول پہ آنے لگا۔ فراز بھائی تو ہنی مون پہ جا چکے تھے اور میرے ارمان انزلہ کو لے کے ایسے ہرگز نہ تھے۔ صبح جب میں آفس جانے کے لیے اٹھا تو وہ بے خبر سو رہی تھی۔ میں نے کہا انزلہ اٹھو،
میرے کپڑے استری کرو، مجھے آفس جانا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ اس نے نیند سے چور آنکھیں کھولی، کہنے لگی تمہارے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں؟ نہیں نا، تو پھر جاؤ جا کے خود اپنے کپڑے استری کرو، خبردار مجھے جگانے کی کوشش کی تو۔ میں نے کہا سوئی رہو، مرو، مری رہو، بھاڑ میں جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنے کپڑے خود ہی استری کیے اور آفس چلا گیا۔ گھر آیا تو کچن سے ٹوٹ پھوٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میری والدہ بار بار کہہ رہی تھیں، ارے کمبخت، کیوں میرے کانچ کے برتنوں کی دشمن بنی ہوئی ہے؟ کام نہیں کرنا نہ کر، لیکن میرے جہیز کے برتن مت توڑ، میں نے کب سے سنبھالے ہوئے ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ کچن سے باہر آئی۔ میں نے کہا یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ کہنے لگی تمہاری ماں مجھے جہیز نہ لانے کے طعنے دیں گی تو میں ان کے جہیز کے برتن بھی نہیں چھوڑوں گی۔ بڑے غصے سے یہ کہتے ہوئے وہ کمرے میں چلی گئی۔ میری والدہ اڑی ہوئی رنگت لیے کچن سے باہر آئی، کہنے لگی خدا بیڑا غرق کرے اس لڑکی کا، میرے ابا نے کتنے ارمانوں سے مجھے یہ مہنگا چینی کا ڈنر سیٹ دیا تھا، کمینی نے ایک پلیٹ نہیں چھوڑی، سارے برتن توڑ دیے۔ پھر مجھے کہنے لگی تم روکتے کیوں نہیں ہو اسے؟ میں نے کہا آپ کو شوق تھا میری شادی اس آفت سے کروانے کا، اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ خود بھگتیں، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ میں کمرے میں آیا تو مزے سے بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگی بھوک لگی ہے تو تم بھی کھا سکتے ہو کھانا، مجھے یوں کھا جانے والے انداز سے مت دیکھو، میں تمہیں ہضم نہیں ہوں گی۔ میں نے کہا تمہیں کھا کے میں نے اپنا ہاضمہ خراب بھی نہیں کرنا۔ میں نے اپنے کپڑے تبدیل کیے، کمرے سے باہر چلا گیا، امی کے ساتھ ہی کھانا کھایا۔ رات کو بھی میں دیر تک اپنی والدہ کے پاس ہی بیٹھا رہا۔ رات کو دیر سے کمرے میں گیا تو وہ سو رہی تھی۔ 15 دن سے صوفے پہ سو سو کے میری کمر اکڑ گئی تھی، اس لیے بڑی آہستگی سے میں بیڈ کی دوسری جانب لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر میں سو چکا تھا جب مجھے یوں لگا جیسے کوئی میرے کمبل میں گھس چکا ہے۔ جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ میرے کمبل میں تھی، میرے ساتھ لگ کے سو رہی تھی۔ میں نے اسے کچھ پیچھے کیا اور کروٹ بدل کے لیٹ گیا، لیکن اس کا چھونا میرے دل کو بے چین کر گیا تھا۔ دل میں کچھ ہونے لگ گیا تھا، بلکہ بہت کچھ ہونے لگ گیا تھا۔ میں نے کروٹ پھر سے بدلی، اسے دیکھنے لگا۔ وہ بے خبر سو رہی تھی۔ یوں تو وہ واقعی ہری مرچ تھی، مجھے اچھی بھی نہیں لگتی تھی، لیکن تھی تو بیوی نا۔ اس کے تکیے پہ رکھے ہاتھ پہ میں نے اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ دل زور زور سے دھک دھک کرنے لگا، دل میں دبے جذبات انگڑائیاں لینے لگے۔ میں اس کے کچھ اور قریب ہو گیا، لیکن اس کی آنکھ کھل گئی۔ میں نے یوں آنکھیں بند کی جیسے میں سو رہا ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ پرے جھٹکا اور مجھے اچھی طرح سے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ کہنے لگی چلو اپنے صوفے پہ جا کے لیٹو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیڈ پہ سونے کی؟ میں نے کہا تمہارا بیڈ؟ کیا مطلب؟ یہ میرا بیڈ ہے، تمہارے ابا نے جہیز میں نہیں دیا۔ وہ کہنے لگی تم اٹھ رہے ہو کہ نہیں؟ میں اٹھ کے صوفے پہ جا کے لیٹ گیا، لیکن اب جذبات تنگ کرنے لگے۔ ایک بار کمرے میں آیا تو وہ کسی سے فون پہ بات کر رہی تھی، کہہ رہی تھی فکر مت کرو، اس میں اتنی ہمت نہیں کہ مجھے ہاتھ لگا سکے، بس ایک اماں ابا کا مسئلہ تھا، وہ میں نے زوہان سے شادی کر کے حل کر لیا۔ ویسے بھی وہ مجھے زیادہ دن برداشت نہیں کرے گا، چھوڑ دے گا، اس طرح سے میں بری بھی نہیں بنوں گی، پھر میں واپس میکے آ جاؤں گی، پھر میرے اماں ابا کو تم سے میری شادی کرنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ سن کے میرے اندر جیسے آگ لگی تھی۔ میری محبت مجھ سے چھین کے وہ کسی اور کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھا رہی تھی۔ میں فوراً آگے بڑھا، فون اس کے ہاتھ سے لے کے ایک طرف پھینکا۔ میں نے کہا کس سے بات کر رہی تھی؟ پہلی بار وہ گھبرائی تھی، کہنے لگی کسی سے نہیں۔ میں نے کہا تم شاید بھول رہی ہو کہ تم میری بیوی ہو۔ وہ کہنے لگی مجھ سے آرام سے بات کرو۔ میں نے کہا شٹ اپ۔ میں بڑے غصے سے اس پہ چلایا تھا، اور پہلی بار وہ چپ ہوئی تھی، پھر اٹھ کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ میں نے کہا میں بھی کرتا تھا، جب مجھے میری محبت نہیں مل سکی تو تمہیں کیسے کسی اور کا ہونے دوں گا؟ وہ کہنے لگی زوہان تم حد سے بڑھ رہے ہو، تم مجھے جانتے نہیں ہو۔
میں نے کہا تم مجھے نہیں جانتی. یہ کہہ کے میں نے اس کا بازو پکڑا اور اسے بیڈ پہ دھکیلا. میں نے کہا تم کسی اور کے ساتھ بھاگ کے شادی کرو گی؟ میں کرنے دیتا ہوں تمہیں کسی اور سے شادی. تم میری بیوی ہو, میری ہی بیوی رہو گی. وہ مجھ سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی, لیکن میں اس پہ قابو پا چکا تھا. شاید پہلی بار میرے اندر کا مرد جاگا تھا. میں اسے مکمل طور پر اپنا چکا تھا اور اب میں بڑی گہری نیند سو رہا تھا جب انزلہ نے مجھے جگایا. کہنے لگی میں نے آپ کے کپڑے استری کر دیے ہیں, آپ تیار ہو جائیں. یہ سن کے مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا. یہ ایک ہی رات میں کایا کیسے پلٹ گئی؟ شاید اب میں اس سے زیادہ طاقتور ہو چکا تھا, بڑا ہو چکا تھا, اس لیے اب وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی. ایک ہی رات کے بعد بھیگی بلی بن گئی تھی. میں دل ہی دل میں خود کو داد دینے لگا. آفس سے واپس آیا تو انزلہ نے میرے سامنے کھانا لگایا. اس کے بدلے ہوئے تیور دیکھ کے میری والدہ بھی حیران. میں نے گردن اکڑاتے ہوئے اپنی والدہ سے کہا, دیکھا آپ نے کیسے تیر کی طرح سیدھی ہوئی ہے؟ میری والدہ کہنے لگی ہاں یہ تو ہے, اب یہ ایسی ہی رہے گی. رات کو جب میں کمرے میں گیا تو وہ سیدھی ہو کے بیٹھ گئی. میں بیڈ پہ لیٹ گیا. میں نے کہا میرے پاؤں دباؤ. وہ فوراً سے میرے پاؤں دبانے لگی. میں بے حد خوش تھا. وہ میرے اور گھر کے سب کام کرنے لگی تھی جو لڑکیاں شادی کے بعد کرتی ہیں. فراز بھائی کی بیوی کے ساتھ بھی اس کا رویہ کافی اچھا تھا. 1 ماہ بعد اس کی طبیعت کچھ خراب سی رہنے لگی. میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو پتہ چلا کہ میں باپ بننے والا ہوں. میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی. میں نے اس عرصے میں اس کا خیال بھی بہت رکھا تھا. اگر میں بیمار ہو جاتا یا مجھے بخار ہو جاتا تو وہ بھی میرا بہت خیال رکھتی تھی. اللہ نے مجھے بیٹے سے نوازا تھا. اب روشنا کو میں بھول چکا تھا, اس کی بھی شادی ہو چکی تھی. زندگی آگے بڑھنے لگی. میرے 3 بچے ہو چکے تھے. اب تو بچے بھی بڑے ہو گئے تھے. چھوٹی بیٹی 8ویں جماعت میں تھی. جب ایک بار میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو انزلہ کسی سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی. کہنے لگی ارے مرد کو الو بنانا کون سا مشکل کام ہے, بہت آسان ہے. پتہ ہے مجھے ذوحان شروع سے ہی بہت پسند تھا, لیکن بچپن کی لڑائیوں کی وجہ سے میرا امپریشن تایا کے گھر پہ بڑا خراب تھا. میرے ابا غیروں میں رشتہ کرنے سے گھبراتے تھے, اس لیے منصوبے کے تحت میں نے اور اماں نے تایا ابا کے گھر ہلہ بول دیا. جب میں نے یہ دیکھا کہ ذوحان کی خالہ کی بیٹی اس پہ لٹو ہے, پھر میں نے ایسا ڈرامہ کیا کہ موصوف کا گھر سے بھاگ جانا بھی کام نہیں آیا. مجھ سے شادی تو اسے کرنی پڑی, اور پھر میں چاہتی تھی کہ وہ میرے پاس خود سے آئے, لیکن ڈرتا تھا مجھ سے, شاید بچپن کی لڑائیوں کی وجہ سے. میں نے سیدھا اس کی غیرت پہ چوٹ کی. بس پھر کیا تھا, مجھے اپنانے میں اس نے دیر بھی نہیں کی. وہ ابھی بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے ڈرتی ہوں, حالانکہ ڈرتی تو میں اپنے باپ سے بھی نہیں ہوں. یہ کہتے ہوئے جیسے ہی اس نے پلٹ کے دیکھا تو مجھے اپنے عقب میں کھڑا دیکھ کے اس نے فوراً سے فون بند کیا. کہنے لگی تم کب آئے؟ میں نے کہا تو تم پچھلے 18 سال سے مجھے بے وقوف بنا رہی ہو. میری بات سن کے اس نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی. کہنے لگی تو آپ کیا سمجھ رہے تھے میں آپ سے ڈرتی ہوں؟ میں نے کہا تم عورتوں کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. وہ کہنے لگی میں آپ سے محبت کرتی ہوں ذوحان. میں نے کہا تو صاف صاف نہیں کہہ سکتی تھی, اتنا تماشا لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ میرے دونوں کندھوں پہ بازو رکھ کے کہنے لگی بس ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. پھر کہنے لگی اچھا آپ منہ ہاتھ دھو لیں, میں کھانا لگاتی ہوں. میں نے کہا آج میرا ہری مرچ کھانے کا موڈ ہے. یہ کہتے ہوئے میں کچھ شوق ہوا تھا. وہ کہنے لگی بچے جوان ہو رہے ہیں, کچھ تو شرم کریں. میں نے کہا بیوی 18 سال بعد اظہار محبت کرے, آج کیسے چھوڑ دوں؟ میں تو آج تک بس روب جمانے کے چکر میں 3 بچوں کا باپ بن گیا, محبت تو کی ہی نہیں. اس سے پہلے کہ میں مزید شوق ہوتا کمرے کا دروازہ کھٹکا. موم بھوک لگ رہی ہے, کھانا دے دیں.
میرے بڑے بیٹے نے آواز لگائی اور انزلہ نے مجھے خود سے پیچھے کیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ جی تو میرے پیارے پیارے بھائیوں، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ لوگ اپنی بیویوں کو اچھی طرح سے جان چکے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں، آپ لوگ میری طرح بہت بڑے دھوکے کا شکار ہو۔ بیویاں کبھی نہیں کھلتی۔ میں پچھلے 18 سال سے بے وقوف بنتا آ رہا ہوں۔ اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ ذرا روشنی ڈالیے۔